الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد النبي والمرسلين وعلى جميع النبي والمرسلين وعلى كل الأنبياء والمقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود اسلام پڑھ لیجیے. والصلاة والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم وسلم یا حبیب اللہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائما على حبیبی وخیر خلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين والجمع من عالم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. رب کائنات کے حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کے التجا کے ساتھ یہ شکر ادا کرتے ہیں بارگاہ الہیہ میں جس نے ایمان کے ساتھ محنت عام کی خیرات عطا فرمائی. اپنے گھر میں سید الاشیاء کی مقدس نماز کے لیے حاضر ہونے کی سعادت عطا کی اور التجا کرتے ہیں کہ ہماری چھوٹی موٹی کاوشات کو قبول فرما کے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے سب بگاڑ سدھار دے. ہمارے سارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے. سب مشکلات آسان کرتے, پریشانیاں دور کرتے, دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عزت و وقار عطا فرمائے اور ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے. ابھی قرآن کی فرمانے میں کھولا ہے تو سورۃ النحل یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے اور 14ویں پارے میں ہے. اس کی ایک آیت جو آیت نمبر 90 جس کو تلاوت کرنے کی سعادت میسر آئی. رب کائنات نے اس سے پہلی آیت نمبر 89 میں 89 میں یہ ذکر فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے. اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی. وہ چیز ہدایت ہے اور وہ رحمت ہے اور اہل اسلام کے لیے خوشخبری ہے. اور اس سے متصل اگلی آیت میں فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل, یقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالی امر کرتا ہے, حکم دیتا ہے, ارشاد فرماتا ہے, آرڈر کرتا ہے عدل کا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اور حسن سلوک کا, وایتاء ذی القربی اور اس بات کا کہ اپنے عزیز و اقربا کو دیا جائے, ان پر خرچ کیا جائے, ان کو وقت دیا جائے, ان کو وقت دیا جائے, ان کی ضرورت کے مطابق ان کے معاملات میں ان کی اعانت کی جائے. اور فرمایا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور ناپسندیدہ امور سے، والبغش
اور ہر قسم کے ظلم زیادتی سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں واعظ کرتا ہے، تمہیں پیغام دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم دھیان کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو ہم عموماً خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت مبارکہ جو خطبہ جمعہ میں، جو خطبہ مسنونہ ہے، سنت خطبہ ہے جو عربی میں دیا جاتا ہے، اس کے آخری حصے میں عموماً یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے علماء کا ایک موقف جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے۔ اختصار کے ساتھ رب کریم نے اس میں سب کچھ بتا دیا، جو کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا۔ اگر اس کے پیغام کو مزید سمیٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں 3 احکام ہیں، 3 کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 3 باتیں ہیں جن سے منع فرمایا گیا۔ اور آخری حصے میں پھر تاکید یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ اللہ رب الکریم کی نصیحت ہے، یہ رب کریم کا حکم ہے، اور تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اپنے معاملات پر دھیان کرو، تم چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب اس کو وقت کی مناسبت سے اگر دیکھتے ہیں تو رب کریم نے جملہ تحقیق، لفظ تحقیق سے آغاز کیا، ان بے شک، بلا شک و شبہ، کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شائبہ اس میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یأمر، امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، کس چیز کا؟ نمبر 1 عدل کا، عدل، والاحسان، اور نمبر 2 احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور نمبر 3 کہ اپنے قرابت داروں کا خیال رکھا جائے، ان کو کچھ دیا جائے، وینہا، اور وہ منع فرماتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز سے، والبغش، اور ہر قسم کے ظلم سے۔ 3 چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ جن کو کرنے کا حکم دیا اس میں سب سے کم درجے کی چیز عدل ہے، عدل ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ احسان ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ ایتاء ذی القربی ہے۔ عدل، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ روٹین لائف میں جو جس کا بنتا ہے بغیر کسی تردد کے اس کو وہ عطا کرنا، دے دینا۔
اس لیے وہ محکمہ جس کا کام لوگوں کے معاملات کی اونچ نیچ کو دیکھ کر ان کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو عدلیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے، میرے ایک سینئر پروفیسر وہ فرمایا کرتے تھے کہ عدلیہ عدلیہ نہیں بلکہ عدلیہ وہ نہیں، جو جس کا بنتا ہے جتنا بنتا ہے، جو جس کا بنتا ہے جتنا بنتا ہے، تھوڑا بنتا ہے زیادہ بنتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ والاحسان، اور احسان عدل سے بڑھ کر ہے، جو جس کا بنتا ہے اس سے زیادہ دینا۔ یہ صرف مال کے معاملات نہیں ہیں، ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھ جاتا ہے کہ عدل شاید مالی معاملات میں ہے، زمین کے معاملات میں ہے، کاروبار کے معاملات میں۔ نو، عدل کا تعلق زندگی کے ہر پہلو سے ہے۔ نماز کا ایک عدل ہے، نماز کا عدل ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا نا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھتے ہوئے پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد بھول جائے اور دروشی پڑھنا شروع کر دے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وضاحتاً کہ اگر بھول گیا، اگر ایک لفظ کہا کہ اللہم تو سجدہ سہو نہیں ہے، صلی کہہ دیا سجدہ سہو نہیں ہے، علا کہہ دیا سجدہ سہو نہیں ہے۔ جو ہی لفظ محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ میں نے بڑا سنا ہے کہ اسی شب انہیں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف مجھے ستایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تم نے یہ کیا فتویٰ دیا ہے؟ پہلے 3 لفظ پر تم کہتے ہو کہ سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یہ کیوں ہے؟ آپ نے انتہائی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو چیزوں کو کھنگالا، دیکھا، پرکھا، اس میں مجھے یہ بات انتہائی نامناسب لگی کہ کوئی شخص نماز کے اندر آپ کا نام نامی اسم گرامی بے دھیانی سے لے۔ اس کو اتنی بھی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں پر اس کو ایک عمل مکمل کرنا چاہیے تھا، وہ عمل مکمل کیے بغیر آگے جا رہے۔
ایک لفظ کہہ دیا، دوسرا لفظ کہہ دیا، تیسرا لفظ کہہ دیا، یہاں تک کہ اس نے آپ کا نامی اس میں گرامی بھی بے دھیانی میں لیا، تو یہ بات وہ گوارا نہیں ہوئی۔ تو آپ بہت خوش ہوئے کہ آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا، ہر چیز کا عدل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، قیام صحیح نہیں کرتا، رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، قعدہ صحیح نہیں کرتا، وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسے لوگ بھی دیکھنے میں مل جائیں کہ وہ دو سجدوں کے درمیان قعدہ کے لیے وہ محض سر سجدے سے اٹھاتے ہیں اور پھر سجدے میں، یہ اس کا ایک عدل ہے۔ عدل ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے، والدین کا عدل ہے کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا جائے، ان کی عزت و آبرو کا پاس رکھا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ زوجین کا عدل ہے، ہمسایوں کا عدل ہے، اسی طریقے سے لین دین کا عدل ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف اسی کو عدل سمجھ لیا جاتا ہے۔ ناپ تول کا عدل ہے، کوالٹی کا عدل ہے، کوانٹٹی کا عدل ہے۔ جو معاملہ طے ہے، جو ان پرنسپل معروف ہے، اس سے کم تر کرنا یہ بے عدلی ہے، اور حسن سلوک کے ساتھ اس سے بڑھ کر کرنا یہ احسان ہے۔ رب کریم ہر معاملے میں، اور روزے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، اللہ رب العالمین جہاد کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، صنعت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، تعلم کے معاملے میں، ہر معاملے میں ان اللہ یأمر بالعدل، یقین کرو کہ اللہ رب الکریم عادل کا حکم صادر فرماتا ہے۔ اور آپ غور کر کے دیکھ لیں، موٹی سی بات نظر آئے گی کہ ہمارے سارے کے سارے بگاڑ میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ عدل نہیں ہو رہا۔ جس کی جو ذمہ داری بن رہی ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا ہی عدل ہے۔ یہ کم از کم ہے، یہ کم از کم ہے۔ ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں یہ آیت مبارکہ، سال ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ حکم کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں رب کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب الکریم نے اس کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت یہ ہے، اور جو لیٹ آئے ہیں ان کو میں یہ بھی عرض کر دوں، میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابن مسعود جو صحابی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے لے کر علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، بڑے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کا کہنا ہے کہ یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے۔ اور باری دیگر حکم کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں اور 3 سے رکنا ہے، اور جو کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے عدل ہے۔
اور معاملات، لین دین، فرائض، واجبات، تجارت، صنعت، رشتہ داری، جتنے بھی ہیں ان میں جو حق بنتا ہے اس میں کم از کم جو معیار ہے وہ عدل ہے، کہ جس کا جو بنتا ہے وہ خوش اسلوبی سے دیا جائے۔ غالباً ہارون رشید حج پر گیا، اس نے ایک رات اس کو چین نہیں پڑ رہا تھا، اس نے فضیل بن ربیع جو اس کا وزیر تھا اسے بلا بھیجا اور کہا کہ مجھے کسی عالم کے پاس لے جاؤ۔ عالم کے پاس لے جاؤ۔ وہ ایک عالم کے پاس لے گئے، جا کر نوک کیا، بلایا، انہوں نے کہا جی آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے حکم دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ ایک دو باتیں کی، پوچھا کہ تمہارے ذمہ کوئی قرض ورض تو نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ کسی اور کے پاس لے جاؤ۔ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی، ان کا جا کر خیمہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین آئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے امیر المومنین سے کیا کام ہے، یا انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کی مہمانداری یہ تو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ وہ اٹھے، اس سے پہلے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز قدر بلند آواز سے نوافل پڑھ رہے تھے، اور جو وہ آیات پڑھ رہے تھے وہ بڑی دقت آمیز تھی۔ وہ باہر کھڑے ہوئے سنتے رہے، اور جب نماز مکمل ہوئی تو تب انہوں نے نوک کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ مہمان نوازی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ وہ اٹھ کر انہوں نے دروازہ کھولا اپنے خیمے کا، اور اس سے پہلے انہوں نے لائٹ آف کر دی اور ایک کونے میں جا کر چھپ گئے۔ وہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پڑھا ہے، خلیفہ جو تھے انہوں نے انہیں ڈھونڈا، ان کو ہاتھ لگایا، جب ان کا جی کیا ہی نرم و نازک ہاتھ ہے، لیکن کیا بنے گا اس ہاتھ کا جب اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ لمبی سی بات ہے، انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ان کا نصیحت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وقت یاد کرو۔ انہوں نے جب علماء کو بلایا تھا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھو اپنے سے بڑوں کو سب کو بزرگ کا مقام دو، اور اپنے جیسے جو ہیں اپنے آپ کے ہم عمر ہیں ان کو بھائیوں جیسا سمجھو، اور جو آپ سے کم عمر ہیں انہیں اپنے بچوں جیسا سمجھو۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ عدل کیا ہوا؟ عدل کیا ہوا کہ کم از کم اپنے بڑوں کا احترام کیا جائے، اوئے اوئے کر کے نہ بلایا جائے، اپنے چھوٹوں سے پیار کیا جائے۔ اور یہ صرف انہی سے نہیں ہے کہ جن کے ساتھ مطلب ہو، بلکہ یہ معاملہ سب سے ہونا چاہیے، عدل ہو۔ اور پھر عدل کافی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ احسان ہو، کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کو دیا جائے۔ یہ لینے کی بات نہیں ہے، لینے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا بگاڑ ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کے حق کو سنیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو چاہے وہ ملازم ہے، آجر ہے یا اجیر ہے، ملازم ہے تو اس کا ایک ڈیوٹی فریم ہے کہ اتنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں
بہت ہی کم خوش نصیب ہوں گے، اور وہ خوش نصیب میں مجھے اگر موقع ملے تو میں تو ان کی بطور خاص زیارت کروں کہ وہ ولی کامل ہوں گے جو اپنی ڈیوٹی ٹائم کا ایک ایک لمحہ ڈیوٹی میں گزارتے ہیں۔ وہ دیہڑی دار مزدور سے لے کر وزیر اعظم تک یہ سارے کے سارے ملازم ہیں۔ جب ایک معاملہ طے کر لیتے، ایک ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، عدل تو یہ ہے کہ کم از کم جتنا معاملہ طے ہے اس کو خوش اسلوبی سے ادا کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر پھر احسان ہے۔ غالباً ہارون رشید ہی کا بیٹا تھا ایک، وہ تاج و تخت چھوڑ کر نکل گیا تھا، وہ دارالحکومت سے دور چلا گیا، اور اس نے جا کر واقعتاً عملاً ڈیلی ویجز پر مزدوری شروع کر دی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا تھا، اور جس روز وہ کام کرتا تھا جو اس سے ایک دفعہ کام کروا لیتا پھر اس کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ آخری مرتبہ جس شخص کو وہ ملا، اس نے ایک دن اس سے کام کروایا، اس نے کہا جی میری شرط ہے کہ جب میں نماز کا وقت ہو گیا میں نماز تسلی سے پڑھوں گا، تم روک ٹوک نہیں کرو گے، جتنا کام مجھے کرنا ہے، جتنا مجھے کام کرنا ہے میں وہ کر کے جاؤں گا، میرے ذمہ ہے، اور مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور پیسے اس نے روٹین سے کم مانگے، اور جو کام کیا وہ ایک بندے نے جتنا کام کیا وہ 8-10 مزدوروں کے روٹین کے جو کام کر اس سے برابر تھا۔ وہ اپنی مزدوری لے کر چلا گیا، اگلے دن وہ ڈھونڈتا رہا، وہ نہیں ملا، اس دوسرے دن ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ تو بندہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ بہرحال اگلے ہفتے تک اس نے انتظار کیا، اس کو ڈھونڈا، اس سے کام کروایا، دیکھا، اور اس نے کہا کہ بھئی معاملہ جو بھی ہے نا، میرا وقت آ رہا ہے، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، جب میرا وقت آ جائے نا تو میرا کفن دفن کرنا، اور یہ انگوٹھی ہے ایک، یہ انگوٹھی جا کر بادشاہ وقت کو دے دینا۔ وہ ویسے ہی ہوا، وہ انگوٹھی امانت سمجھتے ہوئے، منزلیں طے کرتے ہوئے دارالحکومت پہنچا۔ خلیفۃ المومنین، امیر المومنین خلیفہ جو تھے اس وقت کے، اور دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط سلطنت کے حکمران، ان کے دربار تک رسائی حاصل کی، اور جا کر وہ انگوٹھی پیش کی، تو وہ انگوٹھی کو دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے تمہیں یہ کہاں سے ملی ہے؟ اس نے بتایا، انہوں نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس کی قبر پر جا کر دھاڑے مار کر روتا رہا۔ پھر اس سے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ظلم کا راستہ ہے، میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا، میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا، وہ جب ان کو کوئی ذمہ داری ملتی تھی تو کانپتے تھے، ان کے بینر نہیں رکھتے تھے، ان کے سامنے ڈھول باجے نہیں بجتے تھے، بلکہ وہ کانپتے تھے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ادا کیسے ہوگی۔ ان اللہ یامر بالعدل، یقین کرو سب سے پہلا حکم تو عدل کا ہے، اور پھر عدل سے بڑھ کر دینا، خوشی سے دینا۔ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، بہن بھائیوں کو وقت دینا، عزیز و اقربا کے ساتھ جو جو ان کی ضرورتیں ہیں، والدین کو، کتنے والدین ہیں اب وہ بڑی پڑی ہوتی ہے وہ جو ہے نا واٹس ایپ گروپ، یہ وہ والدین اب منتیں ایک اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں، ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں، اور ہمارا بھی کوئی حال پوچھ لو، ہم نے تمہیں پالا ہے، کتنی مشقتوں سے، کتنی دقتوں سے، انہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے وقت نہیں ملتا۔ ہر کام میں عدل ہے، اور پھر ہر کام میں اس سے بڑھ کر احسان ہے، اور پھر یہ تو ہے جس کا کچھ معاملہ ہے، اور کچھ ایسی ہے کہ بغیر معاملے کے ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ،
اور 3 کام جن سے منع کر دیا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ کریم ہر قسم کی بے حیائی سے روکتا ہے. زبان کی بے حیائی، آنکھ کی بے حیائی، کان کی بے حیائی، ہاتھ کی بے حیائی، تحریر کی بے حیائی، تقریر کی بے حیائی، ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی بے حیائی. اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ الفاظ اور لہجہ انسان کا اچھا ہونا چاہیے، نظر اچھی ہونی چاہیے، فکر اچھی ہونی چاہیے، تقریر اچھی ہونی چاہیے، تحریر اچھی ہونی چاہیے، اس میں بے حیائی نہ ہو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور ہر قسم کی برائی، جو بھی برائی کی صفت میں آتی ہے. یا انسان، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کو اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے سفر ارمین پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا. جیسے آج کل مطاف کو صرف عمرہ والوں کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا ہے، ویسے ہی ہوا. عمرے کے لیے مختص کیا ہوا ہے، کوئی اور بندہ نہیں جا سکتا بغیر احرام کے. ایک صاحب نے پوچھا کہ جناب کچھ لوگ ہیں جو ویسے ہی چادر لپیٹ کر آ جاتے ہیں، چادریں لپیٹ کر آ جاتے ہیں، اپنے ہوٹل سے آتے ہیں تاکہ یہ چھوٹا سا مطاف ہے یہاں پر وہ طواف کر لیں. انہیں اوپر کا طواف بڑا ہی بہت بھاری لگتا ہے، ایک چکر وہ پورے طواف سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ مناسب اور جائز ہے؟ میں نے کہا یار استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. ہنس پڑا، کہنے لگا جی دل سے تو پھر بات نہیں بنتی. میں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی برائی، چھوٹی ہے، بڑی ہے، خفیہ ہے، اعلانیہ ہے، ہر قسم کی برائی سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے والبغش، ہر قسم کی زیادتی، ہر قسم کی زیادتی، وہ مال کی ہے، وہ اختیار کی ہے، وہ اقتدار کی ہے، وہ کسی بھی نوعیت کی جو زیادتی ہے اس سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے. یہ 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام رکنے کے ہیں. فرمایا کہ یعظکم اللہ، یعظکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کی نصیحت، اس کی وصیت کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے. اور کیوں دیتا ہے؟ کیا اللہ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ نو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم دھیان کرو، تاکہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو، تاکہ تم اپنے بگاڑ سدھار لو، تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تاکہ تم اشرف المخلوقات کی مقام تک اس کو مینٹین کرنے کے قابل ہو جاؤ، تاکہ تم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ. بارگاہ الہیہ میں پیش ہونا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دیگر مخلوقات بھی دیکھ رہی ہوں گی. وہاں پر تمہیں ہر ایک کو اپنے اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، تو وہاں پر سرخرو ہونا آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے احکام پر عمل اور اپنے منع کردہ امور سے رک جانا مرغوب، محبوب اور آسان فرمائے. اور بتقاضۂ بشریت جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں وہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. اور اس معاملے میں بہت ہی حوصلہ افزا جو آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ سنو لوگوں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ بڑے بڑے بلنڈر سے بچیں گے نا، بڑے بڑے بلنڈر. الذین یجتنبون کبائر، کبیر کی جمع ہے کبائر، کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں سے، بڑی بڑی بے حیائیوں سے بچیں گے، ہم ان کے چھوٹے چھوٹے نظر انداز کرتے ہیں. رب کی ہمارے حال پر ہے. فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ.